اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تجوید کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، زا جو ہے حروف صفیریہ کا حرف ہے، سیٹی کی آواز آنی چاہیے، لام کو ہم 2 بار پڑھیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا، ہا جو ہے حرف ہلکی کا حرف ہے، حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے۔ میم کو شین سے ملائیں گے، شین جو ہے حرف شجریہ ہے، آواز منہ میں پھیلے گی۔ شین یا زبر شئی ہے، یعنی کہ یا لین کا قاعدہ ہے، معروف طریقے سے اس کو پڑھیں گے شئی۔ تا جو ہے وہ حرف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہے انہا، نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو نون ساکن کے بعد جب حروف ہلکی کے 6 حروف آتے ہیں تو ہم یہاں پہ اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ غنہ نہیں کرتے۔ الف سے پیچھے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے انہا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، ہا جو ہے وہ حروف ہلکی کا حرف پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد را ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، الف سے پیچھے زبر ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے فَأَخْرَجَهُمَا۔ اس کے بعد ہے مِمَّا کَانَ فِیہ، جب میم مشدد ہو تو ہو بولنا ہوتا ہے، کَانَ فِیہ، جو تینوں ہے یہ مد اصلی ہیں، تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے، الف سے پیچھے زبر اور یا سے پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے۔ آگے صاد ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وقف مرخص، یہاں پہ ملا کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، مگر اگر سانس ٹوٹ جائے تو ہم یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں۔ ملا کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے کَانَ فِیہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا۔ اچھا آگے ہے وَقُلْنَا، قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے، نون کو ہا سے ملائیں گے، ہا جو ہے حروف ہلکی کا حرف، حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے۔ آگے طا ہے، طا کو پر پڑھیں گے، واو ساکن سے پیچھے پیش ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے بعضکم لبعض۔ دعا جو ہے اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے، میم ساکن کے بعد لام ہے، تو اس کو بھی ہم نے اظہار کرنا ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ ادوو، سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے ادو، اور اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر ادغام ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، میم ساکن کے بعد فا یا زیر فی ہے تو یہاں پہ ہم نے اظہار کرنا ہے، اور دی را ساکن سے پیچھے زبر ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے، دوات کو پر پڑھیں گے کیونکہ دوات جو ہے وہ حرف مستعلیہ کا حرف، مستقرو، سین حرف صفیریہ کا حرف، اس کو ہم نے جب پڑھنا ہے سیٹی کی آواز آنی چاہیے، تا کو اس کے بعد باریک پڑھنا ہے، قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف جو ہے حروف مستعلیہ کا حرف ہے، را جو ہے را کو ہم نے واو سے ملانا ہے کیونکہ ادغام کا قاعدہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، الف سے پیچھے زبر ہے تو متاع جو ہے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے ادا کیا متاعن، عین کے اوپر تنوین کا قاعدہ اور اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ زیر ای، تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اظہار کے ساتھ، یعنی کہ یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا کیونکہ حمزہ جو ہے وہ حرف ہلکی میں سے آ جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے متاعن الی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے ادا کریں گے، ہین میں یا ساکن سے پیچھے زیر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے ادا کریں گے، اور اس کے بعد وقف تام ہے تو یہاں پہ ہم سٹاپ کریں گے، یعنی کہ آیت ختم ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں وقف تام۔ اب اس آیت مبارکہ کی ہم گرامر کرتے ہیں۔ پہلے ہے فَزَلَّهُمَا، فا جو ہے حرف عطف ہے، زلہ فعل ماضی ہے، زا لام لام اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب الفعال سے اس کا تعلق ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے ازلہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یذلو، ماضی واحد غائب مذکر ہے یہ، اس کے بعد اس کے ساتھ پلس ہے ہما، یہ متصل ضمیر ہے یعنی کہ جڑی ہوئی ضمیر، اس کا مطلب ہے اس نے دونوں کو پھسلایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے الشیطان، یہ فاعل ہے، اسم المعرفہ میں ہے، اس میں علم، انہا، اس کے بعد ان جو ہے وہ حرف جار ہو گیا اور ہا جو ہے وہ مجرور ہو گیا اور متعلق یہ ہو جائیں گے فعل کے، پھر ہے فا حرف عطف ہو گیا، اخرجہما، یہ فعل ماضی ہے، ہا را جیم اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب الافعال سے ہے، ہوا اس کی فاعل ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے اخراجہ، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یخرجو،
اخراجہ ماضی واحد غائب مذکر ہے، اور فضلہما پس اس نے ان دونوں کو پھسلایا۔ مما میم حرف جار ہو گیا اور ما جو ہے وہ اس میں موصولہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے کانا، فعل ماضی ہے ناقص، اور کاف واو نون اس کے روٹ ورڈز ہو گئے، باب النصرہ سے ہے، اور ہما جو ہے وہ اس میں کانا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ آگے ہے فی ہی۔ فی ہی کو دیکھیں، فی جو ہے حرف جار ہے اور ہی جو ہے وہ مجرور ہو گیا، تو خبر ہو جائے گی یہ کانا کی۔ اور یہاں پہ جو کانا لفظ ہے وہ فعل ماضی تثنیہ کے لیے یوز ہوا ہے، وہ دونوں جہاں تھے مما فی ہی مرکب جاری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وقلنا، واو جو ہے حرف عطف ہے، قلنا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، اور کاف واو لام اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب النصرہ سے ہے، نحنو اس کی فاعل ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے، قولا فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، یقولو قلنا فعل ماضی جمع متکلم مذکر، اور اس کا مطلب ہے ہم نے کہا، یہاں پہ مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا فعل امر ہے، خوا با تو اس کے روٹ ورڈز ہیں، باب الضربہ سے ہے، انتم اس کی فاعل ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے حبط، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یخبطو، اور یہاں پہ کیونکہ یہ فعل امر ہے تو واحد میں اخبط اور جمع میں اخبطو آئے گا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں بعدکم لبعدن، بعد جو ہے وہ مضاف ہے اور کم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ بن گیا مرکب اضافی، اور لبعدن میں جو ہے وہ حرف جار ہو گیا اور بعدن جو ہے وہ مجرور ہو گیا، تو اس طرح یہ بن جائے گا مرکب جاری، اور اس کے بعد جو ادو ہے وہ ہو جائے گی خبر اس کی۔ اس کے بعد ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، لکم کو دیکھتے ہیں، کم جو ہے وہ اس کو دیکھیں جنس میں مذکر ہے، وسط میں معرفہ ہے، عدد میں یہ جمع ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ فی الارض، فی جو ہے وہ حرف جار ہی ہے، اور اردی کو دیکھیں جنس میں یہ مؤنث سمائی ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسط میں یہ معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ اس کے بعد ہے مستقر، اس کے روٹ ورڈز ہے قاف را، اور باب الاستفعال سے اس کا تعلق ہے، جنس میں مذکر ہے، عدد میں واحد ہے، وسط میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے یعنی خبر ہے۔ متعاون یہ جو ہے یہ جنس میں مذکر، عدد میں واحد، وسط میں نکرہ، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع یعنی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور مبتدا جو ہے اس کو ابتدا کرنے والا اسم کہتے ہیں، اور خبر جو ہے وہ جنس، عدد اور اعرابی حالتوں میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ الہین، الہ جو ہے وہ جار ہے، اور ہین جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا اور متعلق ہو جائے گا اس کی مبتدا کے۔ الہ حرف جار، اور ہین جو ہے یہ جنس میں مذکر ہے، عدد میں واحد ہے، وسط میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے۔ اب اس کا آسان لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا پس ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر ان دونوں کو نکلوایا، مما سے جو، کانا فیہ وہ تھے اس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اِحْبِطُوا تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ تمہارے بعض کے، عدوٌ دشمن ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ میں زمین، مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور سامان ہے، إِلَىٰ حِین اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا، ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک مقررہ وقت کے لیے تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر دیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکے گی، چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں اور آپ قوی مضبوط ہو چکے ہیں، اس لیے اب ممانعت باقی نہیں رہی۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اتارنے کا حکم دیا گیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی۔ زمین کا یہ قیام ایک معینہ مدت تک ہوگا، جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو آخرکار اللہ کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے،
اللہ حافظ.